صرف جمع ہونا نہیں ہے، یہ ایسا کام ہے، یہ دعوت والا کام ہے، یہ انبیاء علیہم السلام والا کام ہے، اس کا نام ہے ام الحسنات۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت میں اس بیٹھنے پہ اللہ ہمیں کیا دے گا، اللہ کی قسم خوشی کے مارے سب مر جائیں گے، ایسا کام۔ تو ایسے کام کے لیے ہم جمع ہیں۔ اگر اس کام کو ہم صحیح یقین سے کریں گے، یہ ہمارے ذمے ہے، صحیح یقین سے کریں گے اور حضور کے طریقے سے کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ صحیح یقین، حضور والا طریقہ، اللہ کا دھیان اور اللہ کی رضا کا جذبہ، کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں سوا اس کے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے، یہ میری راضی رضا ہونے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر فضائل کا استحضار بھی ہو، ایسا نہیں فضائل اس بیٹھنے پہ کیا ملے گا، چلنے پہ کیا ملے گا، سوچ پہ کیا ملے گا، پھر مال جان لگانے پہ کیا ملے گا، بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ ایک نفس کا مجاہدہ، بس جب اس کام میں آ جائیں تو کام ہی کریں، اور بہت سارے کام ہوں گے، ضروریات ہوں گی، سب کو پیچھے کریں، اس کام کے تقاضوں کو آگے کریں، اس میں لگے رہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، ہم نے سنا ہے بزرگوں سے، جب تک اسباب معیشت کے اندر کی محنت کو مغلوب نہیں کرو گے اور دین کی محنت کو اس پر غالب نہیں کرو گے، اس وقت تک غیرت خداوندی دین کی دولت سے مالامال نہیں کرے۔ ہم اپنے سب تقاضوں کو پیچھے کریں، اس دعوت کے تقاضے کو آگے کریں۔ تو میں نے عرض کیا میرے بھائیوں، اگر اس کام کو صحیح یقین سے، حضور کے طریقے سے، اللہ کے دھیان سے، اللہ کی رضا کے جذبے سے اور فضائل کے استحضار اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو ہمیں بھی ملے گا، پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں سب کو ملے گا، پوری دنیا میں سب انسانوں کو کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملتا ہے، اس سے آگے بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہے، لیکن شرائط میں یہ بات جو میں نے عرض کی ہے، میں نے نہیں کی، یہ تو بزرگ فرماتے ہیں، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں بھائی صحیح یقین سے کام کرو، حضور کے طریقے سے کام کرو، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کرو، تو ہمیں کیا ملے گا؟ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے غیر کا یقین نکلے گا۔ غیر کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ سب ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور اس میں جو کچھ ہے، جو کچھ اس میں، اس کو اللہ کا غیر کہتے ہیں۔ تو جن
جن چیزوں پہ یقین ہمارا آیا ہوا ہے، مال پہ ہے، ملک پہ ہے، اکثریت پہ ہے، باغات پہ ہے، سونے چاندی پہ ہے، یہ سب اسی پہ ہمارا یقین ہے۔ اس سے ہماری زندگی بنے گی، اس سے ہمارا کام بنے گا، یہ نہیں۔ کام بنانے والے اللہ ہے۔ تو یہ مخلوق سے سب سے پہلی جو نعمت ہمیں دیں گے نعمت ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں سے غیر کا یقین نکال دے، غیر سے کچھ ہوتا نہیں۔ اللہ پاک اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو مارنا چاہے، اللہ نہ چاہے چیونٹی بھی نہیں مار سکتے، چیونٹی سب اگر طے کرے تو یہ مخلوق کا یقین دل سے نکلے۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے رہتے تھے، بھائی اللہ کو بیان کرو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے ویسے دل میں سوچا کہ حاجی صاحب بیان سے بیٹھ گئے تو جناب فجر کی نماز کے بعد بیان لمبا ہوتا تھا، تو میں نے ویسے گننا شروع کیا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جب آپ ایک دفعہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے دل پہ اثر ہوگا، 10 دفعہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے اس کا زیادہ اثر ہوگا، 100 دفعہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے اس کا زیادہ اثر ہوگا، 1000 دفعہ کہیں گے وہ یقین اگر بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے۔ جتنا ہم نے کہا اللہ سے ہوتا ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، تو جناب میں نے تصویر لی اور حاجی صاحب کی زبان سے میں نے گننا شروع کیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ عزت دیتے ہیں۔ میں نے تصویر میں گنا، کامیابی اللہ دیتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، بارشیں اللہ برساتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہوتے یعنی 1.5 گھنٹے میں نے بیان سنا، 1.5 گھنٹے کے بعد میں تقاضی کے لیے اٹھا، بھی بیان جاری ہے۔ 1.5 گھنٹے میں 300 مرتبہ اللہ سے ہونے کو کہا۔ ہم بھی کہیں، ہم بھی کریں، اس سے ہمارے دل کا یقین ٹھیک ہو۔ میرے دوستو، یقین ایک ایسی دولت ہے، ہر غلط کام سے آدمی بچ سکتا ہے، کیوں اللہ پہ یقین آ گیا۔ ہر نیکی کا کام کرنا آسان، ایسا کرنا آسان جیسے ریشم کے اوپر چلنا آسان، غلط کام سے بچنا بھی آسان، جیسے کانٹوں کے اوپر چلتے ہیں اسی طرح ہم بچیں گے غلط کام۔ یہ یقین ہمیں بچائے گا۔ ہماری نگاہ کو اب چل رہے ہیں راستے پہ، غیر محرم سامنے آ گئی، ہم نے نگاہ نیچے کی، کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے۔ اتنا کیا، یہ 1 سیکنڈ کا عمل ہے، 1 سیکنڈ اوپر نیچے۔ اللہ کتنے خوش ہو گئے، سارے زندگی کے گناہ معاف، ایک نگاہ۔ تو نگاہ کی بھی حفاظت، زبان کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، یہ یقین کرائے گا ہم سے۔ اللہ کی ذات پہ جو کامل یقین ہوگا،
یہ یقین ہم سے سارے کام کرائے گا، ہر غلط کام سے ہمیں بچائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک بادشاہ گزرے ہیں ذوالقرنین، پوری دنیا کا بادشاہ یہ بھی تھا، سلیمان علیہ السلام بھی تھے، دو عورت تھے، کافر، نمرود، بخت نصر ہوتے تھے، یہ مسلمان، اللہ تو ان کی زندگی تو ایسے تھی اللہ کو خوش کرنے والی۔ ذوالقرنین نے کہا ملک کا دورہ کروں، شہروں میں تو جاتے ہوں گے، لیکن ایک دیہات میں گئے، دیہات دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، کسی نماز کا ظہر عصر، جب اندر گئے مسجد میں، اللہ دیکھا ایسے خوبصورت چہرے، نورانی چہرے، چہروں سے نور نکلتا ہے، خوبصورت داڑھی، اب پتہ نہیں کیسا لباس، ایسے لباس، اور دیکھتے ذوالقرنین جب اندر گئے بڑا خوش ہو گیا، اور 100% لوگ جو اس مسجد کے قریب تھے، اس محلے میں رہتے تھے، سب 100% مسجد، کوئی بھی آدمی باہر نہیں، اللہ کرے ایسا دور آ جائے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، کراچی کے سارے بازار بند ہو گئے، سارے بسیں بند ہو گئے، سارے رکشے بند ہونا چاہیے ایسا۔ یہ کیا ہم کر رہے ہیں دیکھو، اور تکبیر اولیٰ کے پاس جائیں گے، تکبیر اولیٰ اور مسجد، تکبیر اولیٰ رہ گئی تو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ، ہم کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کہتے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی تھی، آپ تخت و تاج کے مالک تھے، آپ تخت پہ بیٹھے تھے، اور تکبیر اولیٰ جب آدمی سے چلی جاتی ہے تو اتنی بڑی بادشاہت ہے اور تخت سے نیچے گر گئے اور ساری بادشاہت چلی گئی۔ یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جیسے تکبیر اولیٰ کا نقصان۔ تو یہ طے کریں، ہم نماز پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، طے کر سکتے ہیں، خود پہ پڑھیں گے، دوسروں کو بھی منتیں کر کر کے، ان کے پیروں پہ پگڑی ڈال ڈال کے ان کو مسجد کی طرف لائیں گے، اور اپنے گھر میں جتنے مستورات ہیں کوئی بھی عورت شرعی عذر کے علاوہ کوئی بھی نماز قضا نہ کرے۔ اذان ہو گئی، عورتیں سب نمازوں پہ لگ گئی، تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، باجماعت نماز، یہ ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جب تکبیر اولیٰ رہ جاتی، 3 دن تک لوگ تعزیت میں جاتے، بھائی بڑا نقصان آپ کا ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہے، میں جیسے ہم کسی گھر میں کوئی مرتا ہے تو ہم تعزیت کے لیے جاتے، ابھی جاتے ہیں 3 دن کے لیے جاتے، 3 دن تک چلے جاتے، تو جناب اس زمانے میں 3 دن تک بھائی آپ کی تکبیر اولیٰ پڑھو، بڑا نقصان ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہے۔ تو دل میں کہتا آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ جماعت کی نماز چلی جاتی، قصر نہیں، پتہ نہیں کچھ ہو جاتا تو لوگ 7 دن کے لیے اس پہ چلتے۔ اب میرے بھائیوں دوستوں، یہ تھا پہلے دور کا۔ تو ایک صاحب سے بڑے اللہ والے
ان کی تکبیر اولا چلی گئی. اس کے بعد 2 آدمی آئے تعزیت کے لیے. 2 آدمی تو جناب وہ رونے بیٹھ گئے. ایسا رویا ایسا رویا. کہتے ہیں اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا آدھا بل میری تعزیت میں حاضر ہوتا، یا 40,000 آدمی میری تعزیت میں آ جاتے. دیکھو میری تکبیر اولا گئی ہے، 2 آدمی آ گئے. بس دین کی عظمت، دین کی برکت، دین کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی. اس پہ روتا تھا. تو ہم اگر یقین کامل ہے تو کوئی آدمی رہ نہیں سکتا. اب میرے دوستوں، خیر ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے چہرے، ان کا لباس، ان کا مسجد میں جمع ہونا، آگے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیسے نماز پڑھائی ہوگی امام صاحب نے. امام بھی اچھے تھے. چلو یہ تو خوش ہو گئے اور نماز میں شریک ہو گئے. نماز کا سلام پھیرا تو ذوالقرنین اس مجلس میں بیٹھ گئے. آگے کیا کہتے ہیں لوگ؟ قاری صاحب بیٹھ گئے. 2 آدمی اس کے سامنے آ گئے. ذوالقرنین مجلس میں رہ گئے، ابھی بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی قاضی صاحب سے کہتا ہے، قاضی صاحب یہ جو ساتھی ہے میں نے اس سے زمین خریدی، میں گیا اس میں ہل چلا. جب میں نے ہل چلا اس میں سونے کے مٹکے نکلے، سونے کے. میں اس کے پاس گیا، بھائی جان جی وہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی نا، تو اس میں مٹکے نکلے سونے کے، آپ یہ سونے کے مٹکے لے لیں. کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم تو اللہ کی نعمت سمجھیں گے، اللہ کی برکت سمجھیں گے کہ بھائی نمازوں پہ ایسا مل رہا ہے بڑی. لیکن ذوالقرنین کہتا ہے ایسا ایمان والا آدمی، ایسا اللہ کو جاننے والا، ایسا اللہ، دیکھو یہ سونے کے مٹکے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ملے ہیں، آپ لے لیں. قاضی صاحب نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ قاضی صاحب وہ جو بھائی یہ کہہ رہے ہیں واقعی میں نے زمین بیچی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کو مٹکے مل گئے، مگر اس زمین میں نے مٹکے دفن نہیں کیے ہیں. میں نے نہیں، میں دفن کرتا تو میں لے لیتا، اب میں نہیں لوں گا اس لیے کہ میں نے نہیں دفن کیا. ذوالقرنین کہتے ہیں یہ بھی ایمان والا، وہ بھی ایمان والا، یہ تو عجیب لوگ ہیں. مٹکے نہیں لیتے سونے کے مٹکے، اس لیے نہیں لیتے کہ سونے سے کام نہیں بنتا، کام تو اللہ بناتے ہیں. سونے سے عزت نہیں ملتی، عزت تو اللہ دیتے ہیں. سونے سے کامیابیاں نہیں ملتی، کامیابیاں اللہ دیتے ہیں. سونے سے جائیدادیں نہیں ملتی، جائیدادیں تو اللہ آپ کو ایسے دیں گے. یہ ان کا ایک یقین تھا، دل غیر کا یقین دل سے نکلا ہوا تھا، اور اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں موجود. میرے دوستوں، تو اس مجلس کے اندر ذوالقرنین تشریف رکھتے ہیں اور دیکھا یہ کیسے لوگ ایمان والے، واہ واہ. چلو اب تو بات ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد ان دونوں آدمیوں نے کہا قاضی صاحب
میں تو یہ مٹکے نہیں دیتا، دوسرے میں بھی نہیں دیتا۔ قاضی صاحب یہ مٹکے سونے کے آپ دے تو قاضی کے تو مزے ہو گئے، مفت میں کتنا سونا مل رہا ہے، نہ سوال ہے نہ شراب، کچھ بھی نہیں، مفت کا سونا آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل کا یقین کیسا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جس مصیبت ہو تم اپنے گردن سے اتارتے ہو وہ میرے گردن سے رکھتے ہو۔ قاضی کو غصہ آیا، میرے گردن کے اوپر رکھتے ذوالقرنین نے کہا یہ تو ان سے اور بھی بڑا یقین والا آدمی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ راستے پہ اور کہتے یہ سونا جو تھا راستے میں پڑا ہوا تھا، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آتا، ایسے لوگ تھے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے یہ کس کا سونا ہے، کیوں نہیں اٹھاتا؟ جیسے بدبودار چیز پڑی ہو اور لوگ اس سے ناپ بٹ کر کے چلتے ہیں، ہر ایک یہ کیوں نہیں اٹھاتا بھائی، یہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ سب کا یقین بنا ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ اکبر، ذوالقرنین بڑا خوش ہو گیا، لیکن ابھی کوئی مقدمہ تو چل رہا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی ایک تجویز ہے، ایک مشورہ ہے، اگر تم لوگ مانو۔ بھائی کیا مشورہ ہے؟ قاضی صاحب کیا مانو؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا کوئی لڑکا لڑکی کسی کا ہے؟ ہاں جی، میرے ایک جوان لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے ایک جوان بیٹی ہے۔ اگر تم راضی ہو، دیکھو شریعت کے مطابق فیصلہ ہے، اگر تم راضی ہو میں دونوں کا نکاح کراؤں۔ ہم راضی، نکاح کرائے۔ بھائی یہ سونے کے مٹکے ان کو دے دو۔ یہ کیسی چیزیں مل رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ مجلس تو برخاست ہو گئی۔ اب ذوالقرنین جو ہے اس مجلس میں بیٹھا تھا، سب لوگ اٹھ رہے ہیں، تو ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں، اور یہ نہیں تعارف نہیں کرایا۔ قاضی صاحب کے پاس گئے، قاضی صاحب میرا تو وہاں گمان ہی نہیں تھا، ایسے دیہاتوں میں لوگ ایسے فیصلے کریں گے، دیہات میرا تو وہاں گمان بھی نہیں تھا۔ بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ او اجنبی مہمان، تم اجنبی ہو، اگر یہ سے فیصلے ہم نہ کریں تو ہم پہ رحمتیں کیسے نازل ہوں گی، ہم کو یہ برکتیں کیسے ملیں گی، ہم پہ یہ رحمت کی بارشیں کیسے اتریں گی، اور ہمارے جو چیزوں میں برکتیں یہ تو ان اچھے فیصلوں کی برکت ہے۔ یقین میرے بھائیوں، یقین کو ٹھیک کرنا ہے، سب سے پہلے یقین کی ہو۔ یقین والے اللہ سے سب کچھ کرا سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کا قصہ ہے، ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، جوان لڑکا تھا، ہم نے ان کو غسل کیا، ہم نے ان کو کفن پہنایا، ہم نے ان کے لیے قبر بنائی، حضور کی خدمت میں ہم نے درخواست کی، یا رسول اللہ ایک جوان فوت ہو گئے ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، حضور آتے نماز پڑھاتے تھے جنازی، لیکن حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہتے اس جو عورت آئی تھی ہجرت کر کے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ بھائی اس کو خبر ہے؟ نہیں، اس کو تو خبر نہیں۔ حضور نے فرمایا پہلے اس کو خبر کر دو۔ خبر
پیروں کی طرف کھڑی ہو گئی، انگوٹھے کو پکڑا، انگوٹھا پیروں کا انگوٹھا، اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیرے نبی پہ ایمان لائے، تیرے نبی کی طرف ہجرت کی، ہم مدینہ منورہ میں رہنے لگے، قبیلے کے لوگوں نے ہم کو بہت ستایا اور ہم کو بہت وہ ایسے وہ ہم پہ لعنت سے بیٹھتے رہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑا، مگر ہم نے کسی کی نہیں سنی اور ہم آئے۔ اب جب میرا لڑکا فوت ہو گیا، ان کو پتہ چلے گا، وہ تانے دیں گے، اپنے بیٹے کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے، یا اللہ وہ ہمیں تانے دیں گے، میرے لڑکے کو زندہ فرما دے، میرے لڑکے کو زندہ فرما دے۔ کڑی ہے، اس وقت تک مانگ رہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لڑکے نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی، ہلنے لگا، بیٹھ گیا، نیچے اترا، کفن اتارا، دسترخوان لگا تھا، ہمارے ساتھ کانے پہ بیٹھ گیا، ایسا بیٹھا وہ زندہ رہا کافی سالوں تک۔ اس کی والدہ فوت ہو گئی اور یہ ہمارے ساتھ بہت جہاد کے سفروں میں شریک رہا، اور بہت مدت کے بعد یہ لڑکا فوت ہو گیا۔ ماں کی دعاؤں سے، یقین کی برکت سے اللہ کے ساتھ تعلق اگر بن جائے تو ہماری بھی کام ایسے ہو۔ یہ نماز نہیں پڑھی، یہ نماز والی دعا نہیں ہے، یہ یقین کی دعا ہے۔ ارے دوستو، تو سب سے پہلے تو ہمارا یقین ٹھیک ہوگا، دوسرے نمبر پہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اعمال میں کیا ہے؟ نماز ہے۔ یا اللہ، نماز اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی میں عرض کرو، نماز پہ تھوڑی دیر بعد آتا ہوں کہ حضور کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، زندگی کا ہر لمحہ، 24 گھنٹے ایک دن رات، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، 86,400 سیکنڈ اگر آپ چاہیں کہ عبادت میں گزرے، دین پر گزرے، حضور کی سنت طریقے، سنت ہے، تو اس کے سیکھنے کی کوشش کرے۔ اور یقین کے باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، دوسری بات یہ کہ حضور کے طریقوں پر کام کرنے کا یقین، کہ اس سے چلیں گے کامیابی ملے گی۔ یہ دنیا میں بھی، یہ تو دنیا کی ہے، تو قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ قبر میں مر رب اللہ رب ہے، اللہ دین، تو پھر نمازوں کی بات آئے گی، نماز، روزہ، حج، زکات، اگر دین پہ چلیں گے وہاں دوسرا سوال دین اسلام، تیسرا سوال حضور کا طریقہ، حضور سامنے تشریف لائیں گے، آپ نے زندگی بھر حضور کے طریقوں کو اپنایا، ایسا اپنایا، مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بیت الخلا میں جاتے وقت، بیت الخلا سے، یعنی آپ جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایک طریقہ سات و زمین و آسمان سے تو قیمتی ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا، مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سنت پہ ہمیشگی کرنا، ہمیشگی، یعنی میں نے مسجد میں دایاں پاؤں
بایاں پاؤں، کپڑا پہننا دایاں آستین بایاں آستین، یہ سب یعنی مساومت کرنا۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 سال نفل عبادت اور روزوں سے افضل ہے۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب کی سنت اتنی پسند ہے، اللہ کو کتنا پسند۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اللہ پاک، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں آپ ہی کا اتباع کریں، میں ان سے محبت کروں گا، میں ان کے گناہ معاف کروں گا۔ یا اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے۔ شکر ہے ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، باتیں سنتے ہیں اور یقیناً سنتوں کی محبت بڑھ جاتی ہے، لیکن میرے دوستو پوری کراچی کا کیا ہوگا، پورے پاکستان کا کیا ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں کا کیا ہوگا، پوری دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ اسلام میں آج ان کا کیا ہوگا؟ اے میرے بھائیو میرے دوستو ہم بہت دور ہے اور صحابہ کرام میں یہ چیز آرام سے نہیں بیٹھتے تو خیر اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ اعمال میں نماز بہت بڑی چیز ہے کہ نماز کو ہم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے، چلو وہ مذاکرہ ہے تو ایک صحابی جو ہے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا بیٹا اس کے قریب لیٹا ہوا ہے اور ایک سام گرا، بچے کو لپٹ گیا، اس نے چیخیں ماری، اس کی والدہ بہنیں آئی۔ ہمارے مولانا احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محلے کے لوگ جمع ہو گئے اور دیکھا شور وہ نماز پہ کھڑا ہے، قیام میں ہے، کسی وقت رکوع میں ہے، بڑا زور شور۔ اچھا بھائی شام کو کیسے ہٹاؤ؟ اب بچہ بھی حفاظت سے رہے، ہٹایا بھی گیا، حفاظت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ یہ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پھر سجدے، دونوں سجدوں کے بعد پھر سلام کا پھیرنا ہے، سب کچھ کر کے سلام پھیرا۔ اپنے بیوی سے کہا یہ کچھ کان میں آواز آ رہی، اللہ آپ کا بھلا کرے، بچے کی جان جانے والی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا تیرا ناس ہو اگر نماز میں یہ خیال آ جاؤ نماز کہاں کی نماز ہے، تو ہماری نماز ہم دیکھیں۔ مشہور قصہ ہے، آپ نے سودا پر پڑھا ہوگا، سنایا بھی ہوگا، سب کچھ کیا، لیکن کبھی ہم بھی نماز میں کھڑے ہوں تو اللہ کا دھیان اللہ دیکھتا ہے، قیام میں اللہ دیکھتا ہے، رکوع میں اللہ دیکھتا ہے، سجدے میں اللہ دیکھتا ہے، قاعدے میں اللہ دیکھتا ہے، سلام پھیرنے میں اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اگر کہتے ہیں اول سے لے کر آخر تک آپ کا دھیان نماز میں بن جائے، خدا کی قسم 24 گھنٹے میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، دن میں، رات میں، کاروبار میں۔ اللہ میرے بھائیو دوستو اپنے دھیان کو ٹھیک کرے، نماز میں دھیان، تو نماز اگر ٹھیک ہے تو نماز سے سارے مسائل کا حل۔ دین کا علم بھی سیکھیں، دین کا علم اس لیے سیکھیں کہ ہم صرف نماز روزے والے نہیں ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی دین ہی دین ہے، شادی بھی ہے، بیاہ بھی ہے، بچوں کے ختنے بھی ہیں، کپڑا سب کچھ ہے۔ دین کا علم سیکھو، بہت ضروری ہے، نہیں سیکھیں گے تو اندھیرے میں رہیں گے۔ سیکھو، اس پہ چلو، اللہ سے مانگو، گویا کہ ہم پہ وہ جو فرض ہے، فرض ہر مرد عورت پہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے، اس کے لیے چاہے علماء کی طرف رجوع کرے۔ تو میرے دوستو دین
یعنی ہمارا یقین ٹھیک ہوگا تو ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، پھر اس کے ساتھ پورے دن پہ جب چلیں گے ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے، معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا دکان میں، کبھی رشوت نہیں لے گا دفتر میں، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارے گا۔ اور یہ ایسی صفت ہے، کہتے ہیں یہ اخلاق والی صفت تو ایسی ہے کہ اس کی برکت سے سارے کافر اسلام میں داخل ہوں۔ اور حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک واقعہ ہے، اس طور کا زیادہ نہیں، سو پہلے کا ہے۔ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا جھگڑا۔ ہندو کہہ رہے تھے مندر کی زمین ہے دھرمشال، اور مسلمان کہتے ہیں مسجد کی ہے، تو یہ جھگڑا بہت چل رہا تھا، بہت سب۔ تو ہندو بھی تنگ آ گئے، جج کے پاس گئے اور جج سے کہا ان مسلمانوں میں ایک صاحب ہے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، وہ بڑا صحیح بولنے والا، صحیح چلنے والا، کبھی ہم نے ان کو یعنی ایسا نہیں دیکھا، تو اس پہ ہمیں یقین ہے اگر وہ آ جائے اور وہ کہے کہ یہ زمین مسجد کی ہے تو ہم جھگڑا نہیں کرتے، ان کو ایسے حوالے کرتے۔ جج نے کہا بھائی ایسا ہے، ہاں مولوی صاحب ہے۔ ان کے پیچھے گئے، مولوی صاحب کو دروازہ کھٹکایا، وہاں سے مولوی صاحب گھر سے نکلے، بھائی کیسے آئے؟ وہ مولوی صاحب کئی سالوں کی مسجد اور مندر کا جو جھگڑا چل رہا ہے، تو وہ جج نے کہا آپ مولوی صاحب کو لا کر یہ کہے یہاں اخراج کرے کہ یہ مسجد ہے، تو ہم ویسے ہندو کے ہم دینے کے لیے تیار۔ تو جناب آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ چلتے چلتے کہا کہ مسلمانوں نے مولوی صاحب آپ کو تو پتہ ہے نہ اس میں ہم گھر بناتے ہیں، نہ اس میں دکان بناتے ہیں، نہ اس پہ کچھ اور کام کرتے ہیں، صرف مسجد کے ہیں ہم لڑ رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائے وہاں جا کے جج سے کہہ دیے مسجد کی زمین۔ مولوی صاحب نے نہ ہاں کہا نہ کہا، مگر ساتھ چلتا ہوں وہاں چلا جاؤں گا۔ وہاں گئے، جج نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ زمین جو ہے یہ مسجد کی ہے یا مندر کی ہے؟ تو مولوی صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ میرے مسلمان بھائی یہ اچھے لوگ ہیں اور نیک نیتی سے کہہ رہے ہیں، مگر مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یہ مسجد کی زمین نہیں ہے، نہ اس پہ مسجد بن سکتی ہے، یہ تو مندر کی زمین ہے۔ یہ مندر کی زمین ہے، یہ مسلمان میرے بھائی ہیں، ان کو علم بھی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے یہ مسجد کی زمین ہے۔ نہیں، یہ بالکل مندر کی ہے، میرے علم میں ہے، مجھے تاریخ کا جو پتہ ہے۔ اب جناب فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، ہندو بڑے خوش ہو گئے۔ اب مولوی صاحب نکل رہے ہیں تو ہمارے لوگ تو کہتے ہیں نا مولوی صاحب نے بڑے پیسے لیے ہوں گے، رشوت، اس لیے کہ یہ دیکھو کیا مسئلہ اس نے پیش کیا۔ مولوی بھی تو ایسے بھی لوگ کہتے ہیں حلوہ خور ہے اور رشوت خور ہے، اللہ معاف کرے، حالانکہ ہمارے بڑے ہیں، حق بات کہیں گے اور صحیح کہیں گے۔ اب جناب جب دروازے کے قریب آ گئے مولوی صاحب تو ہندو جتنی بھی تھے سب جمع تھے۔ مولوی صاحب ایک بات آپ سے کر رہے ہیں، نہیں بھائی میں نہیں بیٹھتا آپ کے ساتھ، ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے رشوت ہیں، اب کہتے یہ پیسے دیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ۔ نہیں مولوی صاحب بہت اہم بات ہے، زور سے بٹھایا اور کہا مولوی صاحب یہ آپ کا دین تو بڑا حق دین ہے اور سچا دین ہے، اور ہم سب ہندو ہیں، ہمیں کلمے پڑھائیں تاکہ ہم مسلمان ہوں۔ سارے مسلمان ہو گئے اور کہا
مولوی صاحب اب واپس جاتے ہیں، اور یہ جو زمین تھی یہ مندر کی تھی، ہم تو مسلمان ہو گئے، یہ زمین ہم مسجد کو دے دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے دوستو، یہ تو ایک آدمی کی بات ہے۔ صحابہ تو اجتماعی طور پہ نیک لوگ تھے، کسی ملک میں جاتے تو ملک میں اسلام پھیلتا، دین پھیلتا۔ میرے عرض خاص یہ ہے، یہ یقین کا ٹھیک ہونا، عمل کا ٹھیک ہونا، اخلاق کا ٹھیک ہونا، معاملات کا ٹھیک ہونا، یہ ایسے صفات ہے۔ لیکن اس کام کو جب صحیح یقین سے کریں گے، حضور کے طریقے سے کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے، اللہ کے رضا کی سجدے کے ساتھ کریں گے، اور فضائل کا استعزاز، مجھے اللہ یہ دے گا، یہ دے گا، یہ، اور نفس کا مجاہدہ، یعنی دوسرے تقاضوں کو پیچھے کر کے اس کے تقاضے کو آگے کریں، بہت جلدی دنیا میں چیز پھیل جائے گا۔ وہ صحابہ کرام وہ روشنیاں تھی، روشنیاں جہاں جاتے روشنی تھے، اور ان کی تقریریں نہیں تھی۔ تقریریں سے اس دور میں ضرورت پڑ گئی، ورنہ کوئی تقریر کی ضرورت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کونوا مثلنا، صحابہ کرام کہتے ہماری طرح ہو جاؤ۔ وہ سمجھتے تھے بس ان کی طرف ہونا، ان کا کپڑا، ان کا گانا ہے، بہت سارے لاکھوں واقعات ہیں۔ میرے دوستو، چند دن ہیں، اگر یہ صحیح طور پہ گزاریں گے، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، جو ہی قبروں میں چلے جائیں گے، آپ کے نیچے دیش میں مستری بچ جائیں گے۔ اللہ 500 سال گزر جائیں گے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے علم میں ہے، تو کسی کو پتہ نہیں، کب بھی آ جائے تو آپ 500 سال قبر میں رہیں گے، لیکن 500 سال کے بعد جب اٹھیں گے تو آپ سمجھیں گے اوہو، یہ تو میرے عزیزوں نے مجھے 10 بجے فجر میں دفن کیا تھا، اب 3 بجے ہیں، اوہ اچھا 5 گھنٹے مجھے قبر میں ہو گئے۔ 500 سال قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ 50,000 سال۔ اللہ، ایمان والوں کے لیے کیسا ہوگا؟ صبح فجر کی 2 رکعت سنت نماز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ ہم کہتے رہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے 50,000 سال کا ایک دن، 2.5 منٹ 3 منٹ فجر کی سنت بہت مختصر ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو قیامت کا دن پھر پوری صراط 1 سیکنڈ، پھر جنت، ہمیشہ جوانی ملے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ملے گی، بیماری نہیں آئے گی، زندگی ملے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ چند دن ہے، اس کو اپنے اوپر ذرا پابندی ڈالے، خود بھی اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں۔ نیت ساری دنیا کی ہو، نیت تو کر سکتے ہیں نا، یہ ساری دنیا کی نیت کرے، ہم جائیں گے ساری دنیا میں انشاءاللہ، اور پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، واللہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی، لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی۔ اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں، ہماری درخواست ہے، نہ حکم ہے کہ ہم جو ہے اپنے کاموں کو پیچھے کریں اور دین کے تقاضوں کو آگے کریں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے